تو دوستوں کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مزے کی بات، حیرت کی بات کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، بلکہ ہم لوگ جان بوجھ کے ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں اور بڑا سکون محسوس کرتے ہیں۔ چھوٹی سی سٹوری میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو۔ ایک فروٹ فروش جو ہے، اس کا پہلا ہی دن دکان کے اوپر، یعنی کہ اس کی دکان جو ہے وہ نئی نئی تازے پھل لے کے آیا، اچھے سے دکان کو ڈیکوریٹ کیا، اور فرنٹ کے اوپر ایک بورڈ لگایا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر تازے پھل جو ہیں، تازے فروٹ جو ہیں وہ دستیاب ہیں۔ پہلا یہ ہمدرد جس کا اس کی دکان کے اوپر آنا ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ پھل جو ہیں وہ بڑے تازے ہیں، اور بورڈ کو دیکھتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر تازے فروٹ جو ہیں وہ دستیاب ہیں، بیچے جاتے ہیں۔ اب اس کا پہلا مشورہ، دکاندار سے پوچھتا کہ یار آپ کے پاس باسی فروٹ بھی ہوتے ہیں؟ تو دکاندار نے کہا نہیں یہ حرکت نہیں، میں تو آج ہی لے کے آیا ہوں، سارے کے سارے تازے ہیں۔ تو وہ جو ہمدرد ہے وہ کہتا ہے کہ یار اگر آپ کے پاس سارے کے سارے پھل ہی تازہ ہیں تو پھر یہ تازہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، چھپاؤ اس کو، مٹاؤ اس کو۔ اب دکاندار جو کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے آپ کی، جب میرے پھل ہی تازہ ہیں تو پھر یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ سیڑھی پکڑتا ہے، فوراً کے اوپر چڑھتا ہے، وہ جو تازہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو چھپاتا ہے، ٹیپ لگاتا ہے، مٹاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے۔ خیر، پہلا جو ہمدرد ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے تو ایک اور اسی ٹائپ کا ایک ہمدرد پھر آ جاتا ہے، پھلوں کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، تازے ہوتے ہیں۔ بورڈ کو دیکھتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر فروٹ دستیاب ہے، یعنی کہ بیچے جاتے ہیں۔ اب اس کی نکتہ چینی، دکاندار سے پوچھتا ہے کہ یار آپ کے پاس فروٹ کے علاوہ اور بھی کچھ ہوتا ہے، جیسا کہ چینی، پتی، چائے وغیرہ؟ تو دکاندار کہتا ہے کہ جی بالکل نہیں، میرے پاس تو سارے کے سارے پھل۔ تو اس ہمدرد نے کہا کہ یار اگر آپ کے پاس سارے کے سارے پھل ہیں تو پھر یہ لکھ کے لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں پر فروٹ جو ہیں وہ دستیاب ہیں، بیچے جاتے ہیں۔ یہ جو فروٹ والا لفظ ہے یہ مناسب نہیں ہے، کاٹو اس کو، مٹاؤ اس کو۔ دکاندار بیچارہ پھر سیڑھی پکڑتا ہے، پھر اوپر چڑھتا ہے، وہ جو فروٹ کا لفظ ہوتا ہے اس کو پھر کاٹتا ہے، اس کو مٹاتا ہے، چھپاتا ہے۔ خیر وہ بھی چلا جاتا ہے۔ باقی اس بورڈ کے اوپر جو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر دستیاب ہے، بس یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے۔ دن کا تقریباً جو آدھے سے زیادہ حصہ ہے وہ انہی چکروں میں گزر چکا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تیسرا ہمدرد جو ہوتا ہے وہ ٹپک پڑتا ہے، فروٹس دیکھتا ہے، پیارے ہوتے ہیں، تازے ہوتے ہیں۔ بورڈ کو دیکھتا ہے تو اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر دستیاب ہیں۔ دکاندار سے وہی نکتہ چینی، جو اپنے فروٹ رکھا ہوا ہے یہ تو بیچنے کے لیے ہی ہیں، تو پھر یہ یہاں پر دستیاب ہے، اس کا کیا مقصد، مٹاؤ اس کو، ختم کرو اس کو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب دکاندار بیچارہ پھر سیڑھی پکڑتا ہے، پھر اوپر چڑھتا ہے، وہ سارے کے سارے بورڈ کو ہی صاف کر دیتا ہے۔ تو دن کا تقریباً چوتھا حصہ جو ہوتا ہے وہ انہی چکروں میں گزر جاتا ہے۔ شام ہونے والی ہوتی ہے تو ایک اور ہمدرد جو ہوتا ہے وہ بھی ٹپک پڑتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے فروٹ تازے ہیں۔ بورڈ کو دیکھتا ہے تو بورڈ خالی ہے۔ اب اس کی باری، یعنی کہ اب اس کی نکتہ چینی کہ یار سارے کے سارے اپنے فروٹ جو ہیں وہ تازے رکھے ہوئے ہیں، پیارے رکھے ہوئے ہیں، تو اتنا پیارا بورڈ بھی آپ نے لگایا ہوا ہے لیکن خالی، یار کچھ تو لکھو۔ اب وہ بیچارہ پھر سیڑھی پکڑتا ہے، کوئی پین پکڑتا ہے یا کوئی مارکر پکڑتا ہے، پھر چڑھتا ہے، پھر لکھتا ہے کہ یہاں پر فروٹ جو ہیں وہ دستیاب ہیں۔ اور انہی چکروں میں شام ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، دکان کو بند کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو اگلا دن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، پھر جا کے دکان کو کھولتا ہے تو وہ پچھلے دن والے جو ہمدرد لوگ تھے جو چاروں اس کی دکان سے ہو کے گئے تھے، ان میں سے ایک پھر ٹپک پڑتا ہے، کیا دیکھتا ہے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر تازہ فروٹ جو ہیں وہ دستیاب ہیں۔ اب وہی نکتہ چینی کہ یار آپ نے تو لکھا ہوا ہے کہ یہ یہاں پر تازہ فروٹ جو ہیں وہ دستیاب ہیں، لیکن یہ تو سارے کے سارے فروٹ جو ہیں یہ تو کل والے ہیں، باسی ہیں، مٹاؤ اس کو۔ اب دکاندار بیچارہ بے بس، کیا کرتا، اوپر لکھا ہوا تھا تازے ہیں، اس کے پاس تو باسی تھے۔ تو اب یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہوا کیسے؟ کیا اس کا یہ سارا کچھ کرنے کا کوئی پلان تھا؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ اس نے کچھ سوچا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ سارے کا سارا لوگوں نے کروایا، اور اس کے ہاتھوں سے کروایا، اور اس کو پتہ بھی نہیں، اور اسی کے کرنے سے اس کے تازہ فروٹ جو ہیں وہ باسی ہو گئے۔ اور بالکل اسی طرح زندگی کے اندر ہم بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں جو ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے کرواتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ہمدرد ہیں یا ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔